کے لیے چند لڑکیوں کو لے کر آیا تھا۔ کمیشن کو بریگیڈیئر عباس بیگ نے بتایا کہ بریگیڈیئر جہاز برباب، جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے تھے اور ملتان میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے، نے ایک BCS افسر سے رشوت کے طور پر 1 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا۔ افسر نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے پیچھے ایک پرچی پر لکھا چھوڑ گیا کہ بریگیڈیئر جہاز برباب نے اس سے 1 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ میجر جنرل خداداد خان ایڈیٹر جنرل پاکستان آرمی کے نہ صرف مشہور زمانہ جنرل اقلیم اختر رانی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بلکہ اس نے مارشل لاء کے دوران کئی مقدمات دبانے میں جنرل رانی کی معاونت بھی کی۔ مارشل لاء کے دوران کئی کاروباری سودوں میں وسیع پیمانے پر رقم کی خود برد کے الزام بھی میجر جنرل خداداد خان پر ہیں۔ جنرل A.K. نیازی کے لاہور کی سعیدہ بخاری کے ساتھ مراسم تھے، جس نے سینوریٹا ہوم کے نام سے گلبرگ میں گھر کو کوٹھا بنایا ہوا تھا۔ یہی سعیدہ بخاری اس وقت لاہور میں جنرل آفیسر کمانڈنٹ اور بعد میں کور کمانڈر ٹائیگر نیازی کے ٹاؤٹ تھی اور غیر قانونی کاموں اور رشوت ستانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ سیالکوٹ کی بدنام زمانہ شمیم فردوس بھی نیازی کے لیے اس خدمت پر مامور تھی۔ فیلڈ انٹیلیجنس کی 604 یونٹ سے میجر سجاد الحق نے کمیشن کو بتایا کہ ڈھاکہ کے گھر میں جرنیلوں کے عیاشی کے لیے بارہا ناچنے گانے والیاں لائی جاتی تھیں۔ ٹائیگر نیازی اپنے 3 ستاروں اور کور کے جھنڈے والی سٹاف کار پر بھی ناچنے والوں کے در کے طواف کرتا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے کمیشن کو بتایا، فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب کمانڈر خود بلاత్కాری ہو تو فوجیوں کو کیسے جبری جناح سے روک سکتا ہے۔ انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے خواتین سے زیادتی جیسے گھناؤنے جرم کا دفاع کرتے ہوئے نیازی نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی جوان سے تو توقع کریں کہ وہ جیے اور لڑے مشرقی پاکستان میں اور جنسی بھوک مٹانے کے لیے جہلم جائے۔ یحییٰ خان شراب اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں IG بلوچستان کی بیگم شمیم N حسین، بیگم جوناگڑھ، میڈم نور جہاں، اقلیم اختر رانی، کراچی کے تاجر منصور ہیر جی کی بیوی، ایک جونیئر پولیس افسر کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل ریٹائرڈ لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کے ایک رکھیل زینب اور اس کی ہم نام سر خضر حیات توانا کی سابقہ بیگم انورہ بیگم، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن للی خان اور لیلا مزمل، اور اداکاراؤں میں شبنم، شگفتہ، نغمہ، ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل ہیں۔ ان کے علاوہ لاتعداد آرمی کے افسر اور جنرل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر صدارتے تھے اور واپسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس رپورٹ میں 500 سے زیادہ خواتین کے نام شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے سب سے ملعون حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراد حاصل کی۔ جنرل نسیم، حمید، لطیف، خداداد، شاہد، یعقوب، ریاض پیرزادہ اور کئی دوسروں کی بیویاں باقاعدگی سے یحییٰ کے حرم کی زینت بنتی رہیں، یہاں تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم، حسن و عشق نور جہاں مختلف قسم کے لباس، بناؤ سگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے جاتی تھیں۔ اس رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ جنرل رانی نے سابق IG جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود کو جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے بیٹھے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاٹتے دیکھا تھا، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ بیگم شمیم N حسین رات گئے جنرل یحییٰ کو ملنے آتی اور صبح واپس چلی جاتی۔ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ بعد ازاں بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائرڈ امین احمد کو
डायरेक्टर नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया था, इस वक्त जबकि वो उम्र में 70 बरस के थे। और उस जमाने में नूरजहां एक मौसीकी के मेले में शिरकत करने के लिए टोक्यो गई थीं, तो उनके हमरा उनके खानदान के बहुत से अफराद सरकारी खर्चा पर जापान गए थे। याया खां की एक रखेल नाजली बेगम को जब PICIC बैंक के MD ने कर्जा नहीं दिया तो उसको ओहदे से जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया था। स्टैंडर्ड बैंक के फंड से रावलपिंडी के हार्ले स्ट्रीट पर याया खां ने एक घर बनाया जिसकी ताजीन और आरائش भी बैंक के पैसे से की गई। याया और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान इस घर के अहाता में फौज की हिफाजत में तवाइफों के साथ वक्त गुजारते थे। एक गैर मामूली इंटरव्यू में जनरल रानी ने इंकशाफ किया था कि एक रात आगा जानी मुझसे मिलने के लिए आए थे और किसी हद तक बेचैन थे। आते ही मुझसे पूछा, तुम्हें फिल्म धी रानी का गाना चीची दा छल्ला आता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास गाना सुनने का वक्त कहाँ मिलता है। इस वक्त उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फोन किया और नगमे की कॉपी लाने का हुक्म सादिर कर दिया। रात के 2 बजे का वक्त था, बाजार बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को 1 घंटे के अंदर अंदर एक ऑडियो एल्बम की दुकान खुलवाकर गाने की कॉपी हाजिर करना पड़ी, जिसके बाद आगा जानी खुशी खुशी नगमा सुन रहे थे और उसकी इतला नूरजहां को कर दी गई थी। याया खां के दौरे हुकूमत में अदाकारा तराना के बारे में एक लतीफा ज़बान ज़द आम था कि एक शाम एक औरत सदारती महल में पहुंची और यह कहकर अंदर दाखिल होने का मुतालबा किया कि मैं अदाकारा तराना हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया कि तुम क्या हो, हमें परवाह नहीं है, हर किसी को अंदर जाने के लिए पास की जरूरत होती है। खातून मुसर रही और ADC से बात करने का मुतालबा किया, जिसने अदाकारा को अंदर आने की इजाजत दे दी। अदाकारा जब 2 घंटे बाद वापस लौटी तो गार्ड ने अदाकारा को सलूट किया। अदाकारा ने रवैये की तब्दीली की वजह पूछी तो गार्ड ने जवाब दिया, पहले आप सिर्फ तराना थी और अब आप कौमी तराना बन गई हैं। जनरल आगा मोहम्मद याया खां ने 61 बरस तक अपनी मुतमईन और खुशहाल जिंदगी बसर की। वो अपने रावलपिंडी हार्ले स्ट्रीट पर मौजूद उसी घर में कयाम पजीर रहे जो कि स्टैंडर्ड बैंक के फंड से तामीर किया गया था और उनको बतौर साबिक सदर और आर्मी चीफ के पेंशन और दीगर मराहत हासिल रहीं। और 10 अगस्त 1980 को जब वो वफात पा गए तो उनको मुकम्मल फौजी एजाज के साथ दफन किया गया।